السلام علیکم یا علی مدد دوستو، آج 8 ربیع الاول اور ہم نکلے تھے جلوس میں۔ جلوس یعنی کہ گھر سے نکلے تھے حالہ کے لیے، اور حالہ میں ہم پہنچ چکے ہیں کیونکہ ہمیں جانا تھا جلوس میں۔ اور 8 ربیع الاول کا الوداعی جلوس جو کہ حالہ سندھ کا سب سے بڑا جلوس ہوتا ہے، اور ہم جیسے ہی پہنچے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر عزادار امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ ہم نے گاڑی پارکنگ کر لی اور پارکنگ کے بعد ہم روانہ ہو چکے تھے جلوس کی طرف۔ یقین کریں کہ اتنا وہ تھک چکے تھے کیونکہ سفر بہت لمبا تھا، اور تقریباً 3 کلومیٹر تک ہم سفر کر کے اس کے بعد ہم آ گئے جو ہے نا وہ جلوس میں آتے ہی دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں عزادار امام حسین علیہ السلام مولا حسین کو بی بی زہرا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو پرسہ دینے کے لیے حاضر ہو چکے تھے۔ تو جیسے ہی ہم تعزیے وغیرہ ہم نے دیکھے، میں نے ریکارڈنگ کرنا شروع کر دی، اور یہ سفر ہمارا آگے چلتا رہا کیونکہ جلوس بہت آگے نکل چکا تھا۔ تو ہم جو ہے نا وہ واپسی بیک گئے، اور پھر ہم نے واپسی لیا اور جلوس سے شروعات سے ہم انٹر ہوئے۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں جا رہے ہیں کہ ہم زیارتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ سفینہ بنائی گئی ہے، نجات کی سفینہ، یہ کشتی یہ بنائی گئی ہے، اور یہاں سے ہم جو ہے نا وہ اب آگے بڑھ رہے تھے، اور بڑھتے ہوئے یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی نیاز تقسیم ہو رہی تھی۔ سوچا کہ ہم لیں، مگر بہت زیادہ رش تھی جس کی وجہ سے ہم نے یہ کینسل کیا، اور ہمارا سفر پھر آگے ہوا۔ تو آگے چلتے رہے، تعزیوں کی زیارت کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ رش بہت، بھیڑ بہت زیادہ تھی، اور یہ جو مقام ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں نا، یہ بشیر مہاری ہے جس کا یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ بشیر مہاری جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کی دربار میں کہا تھا کہ ہمیں بشیر مہاری چاہیے، تو بشیر مہاری جو ہے نا وہ جو مدینے میں آ کر اعلان بھی کرتے ہیں کہ لوٹا ہوا قافلہ کربلا کا واپس آ چکا ہے۔ تو یہ اونٹ تھے سب سے پہلے، جو آپ کو پتہ ہے کہ 63 اونٹ گئے تھے کربلا کے میدان میں، واپس صرف 3 آئے تھے۔ اللہ اکبر! یہ صرف 3 اونٹ سجائے جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے جب 28 رجب کو قافلہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا کی طرف روانہ ہوا تھا تو 63 اونٹ تھے، مگر واپس صرف 3 ہوئے تھے، باقی سب شہید ہو چکے تھے۔ اور یہ وہ مقام تھا کہ جب کسی نے پوچھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ مولا کتنے اونٹ چاہیے، تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ صرف 3۔ جیسے 3 کا نام ہے تو اس نے پوچھا اللہ اکبر، آئے تو اتنے زیادہ تھے، اب 3 کیوں؟ تو امام سجاد نے کہا کہ کربلا کے ہر ایک جگہ پہ ہمارے پیاروں کی لاشیں ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد ہمارا سفر آگے بڑھا۔ یہ دیکھیں آپ کے یہاں پر سیج، جھولے، اماریاں، سیجیں، زلجنا، اونٹ، ہر ایک جو ہے نا وہ سواری آپ کے سامنے ہے، اور ہم زیارات کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہاں پر ایک انجمن تھی جو نوحہ خوانی کر رہی تھی، بڑا سکون آیا، تھوڑی دیر وہاں سنا، اس کے بعد پھر یہ زیارت آپ کو کروائی۔ تو جو آپ کے دل میں نیک حاجت ہیں وہ آپ مانگتے ہوئے جائیں، آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوتی جائے گی۔ اور ہم یہاں سے یہ پھر دوسری انجمن آ گئی۔ تو یہ سفر ہمارا چلتا رہا، بہت لمبا جو یہ سفر تھا، اور بہت لمبا جو ہے نا وہ یہ قافلہ تھا۔ سندھ کا سب سے بڑا یہ جھولا شہزاد علی اصغر، جس کی منتہ پوری نہ ہو اولاد کے لیے، وہ اس جھولے کے قریب آ کر اگر دعا مانگے تو ان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ دوسرا جھولا تھا۔ زیارت کرتے جائیں، اپنے دل میں جو تمنا ہے، اپنے دل میں جو خواہش ہے، اپنے دل میں جو آپ حاجت رکھ کے بیٹھے ہیں، وہ حاجت رواں سے کہیے۔ یہ پھر انجمن آئی، انجمن کو تھوڑی دیر سنا، اور یہ ہمارا سفر چلتا رہا۔ اس کے بعد یہ تعزیہ آیا سامنے، ہم نے اس کا سفر کیا، اور یہ آپ دیکھیں زیارت ماشاءاللہ کتنا خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں سیج، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی، اور اس کے بعد ہمارا یہ سفر جاری رہا۔ اب اس میں ہمیں تھکن اتنی ہو چکی تھی کہ ہم بہت تھک چکے تھے۔ اب یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں آرام کریں، مگر زیارت جیسی آتی تھی تو ماشاءاللہ زباں سے یہی نکلتا تھا۔ یہ دیکھیں شبی کیسے پیاری امام حسین علیہ السلام کے جو ہے نا وہ روزے کی بنی ہوئی ہے۔ یہاں جو ہے نا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، یہ تعزیہ ہے، اور تمام معصومین کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ شہزاد علی اصغر کا یہ کرتا، اور یہ جھولا دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جھولا، سبحان اللہ! جو بھی دل میں منتا ہے، جو بھی حاجت ہے، وہ آپ حاجت رواں سے کہیے۔ اب آ چکے ہم ذوالجناح کے لیے، تو ذوالجناح کی زیارت کی۔ آگے بڑھے تو ایک اور تعزیہ آ رہا تھا، اس کی زیارت کی، اور ہاتھ پھیرتی دل سے ایک آواز نکلی اور سکون آیا،
اور کہ مولا میری تمام نیک حاجات قبول و مقبول عطا فرما۔ اس کے بعد پھر سفر جاری رہا اور آگے ذوالجناح ماشاءاللہ کتنی خوبصورت سجائی ہوئی ہے ذوالجناح۔ یہ شبی ہوتی ہے کربلا والوں کی، جو کہ شبی بنائی جاتی ہے اور اس کے لیے اس کی تعظیم کرنا واجب ہوتی ہے کہ تعظیم کریں اس کی، کیونکہ یہ نسبت سے بنائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی جو ہے نا وہ یہاں پہ ذوالجناح ہے، سواریاں بہت زیادہ تھیں، بہت زیارات تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اتنے لوگ آئے ہوئے تھے، کن کے بہت سارے لوگ جو ننگے پاؤں تھے، بچے تھے، کم سن بچے تھے، خواتین تھی بڑی تعداد میں، مرد حضرات تھے بڑی تعداد میں، اور سب کے سب ذکر امام حسین علیہ السلام میں جو ہے نا وہ ملبوس تھے۔ اور جیسے ہم یہاں پہنچے تو بہت زیادہ پیاس لگی تھی، اور سب سے پہلے میں نے کہا کہ سبیل کر لیں، سبیل کی، اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو ماشاءاللہ ایک بہت ہی پیاری ذوالجناح سامنے آئی، پھر دوسری ذوالجناح ہم نے دیکھی، آگے بڑھتے گئے۔ اب یہ تھا کہ شام کا وقت ہو چکا تھا کہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ مجالس کب کریں گے، کیونکہ الوداعی جلوس ہے، آخری جلوس ہے، یہ مجلس کب کریں گے۔ یہ الوداعی جلوس جو تھا نا وہ جب یزید ابن معاویہ نے جب رہا کیا تھا آل رسول کو، تو وہ رہا ہونے کے بعد چہلم امام حسین علیہ السلام کربلا میں انہوں نے منایا، اور چہلم کے بعد پھر یہ سفر شروع ہوا مدینے، یعنی 8 ربیع الاول کو یہ جو ہے نا وہ آل رسول پہنچے تھے مدینے میں، جو بشیر مہاری نے آواز دی کی تھی کہ لوٹا ہوا قافلہ واپس آ چکا ہے۔ تو اس کے یہ 8 ربیع الاول، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ شیعہ حیدر قرار، امام علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے، آل رسول کے ماننے والے، پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک ائمہ معصومین علیہ السلام کا سوگ مناتے ہیں، اور اس میں کوئی شادی نہیں کرتے، اس میں کوئی خوشی نہیں مناتے، حتیٰ کہ اگر کوئی مر جائے تو اس کی تقریباً یہ سمجھیں کہ تدفین کے لیے بھی جو مطلب اگر کوئی رشتہ دار میں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہاں بھی بہت کم جاتے ہیں، کیونکہ جو آل رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ غم حسین کے سوا کسی کا کوئی غم نہیں، اور اس غم میں اپنے بھی ہم اپنوں کا غم بھی نہیں منائیں گے۔ تو اس غم میں صرف شیعہ حیدر قرار امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں اور ان کے آل کا غم مناتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ موجودہ ظہیر بھی، ہمارے ساتھ موجودہ شکیل تھا اور اسد اللہ تھا ہمارے ساتھ۔ تمام زیارات کر لی اور اب مجلس کا وقت ہونے والا ہے، مولانا دوست علی پڑھیں گے، تو اب جو ہے نا وہ زیارت تمام جتنی بھی زیارت تھی پہلے سے لے کر آخر تک ہم نے وہ سب زیارت کی۔ اب ہم اذان آ رہی ہے تو اس کے لیے بریک کرتے ہیں۔ بشیر نہ شخص آئے اجر ہائی آنے کا جملہ یہ پڑھنا ہے، بشیر اسلو بنائی کو بچے سید بن جعفر محمد غریب امام سجاد سرح کربلا کے پوتوں بشیر کے جی بشیر ونجن مدہ مجھے بابا نے کمر سے کوئی زمان رکھو مجھے۔ پھر جیسے ہی مجلس کا اختتام ہوا تو ہم نے سوچا کہ اب جلدی ہم نے نکلنا ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہو جائے گا اور نکلنا دشوار ہو جائے گا، تو بس ہم نے نکلنا شروع کیا اور ہمارا سفر ہو گیا واپسی کے لیے، اور ہم چلے گئے گھر کی طرف۔ مجلس کا اختتام ہوا اور یہ آج جو 8 ربیع الاول کے حوالے سے یہ جلوس تھا یہ اپنے اختتام کی اور پہنچا، کیونکہ اب مغربین ہونے والی ہے، اور مغربین کے بعد اب آپ سب کو جو ہے نا وہ عید شجاع مبارک ہو۔ آج عمر ابن سعد جو کربلا کے میدان میں تھا، جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہادت میں شامل تھا، مختار ثقفی نے ان کو وصال جہنم پہنچایا، تو آپ سب کو عید شجاع بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے اور تمام عزاداروں کی طرف سے، آپ سب کو عید شجاع بہت بہت مبارک ہو۔